السلام علیکم۔ جیسے کہ پاکستان کی نمبر 1 ٹرین گرین لائن ایکسپریس ہے اور اس میں تمام تر سہولیات موجود ہیں، اور آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ تمام وہ باتیں جو اس کے اندر آج سے 2 ماہ پہلے جو سہولیات موجود تھی اور جو تبدیلی اس میں آئی ہے وہ آپ سے شیئر کی جائے، اور ساتھ ساتھ اپنے سفر کے ساتھ اگر آپ سفر کے دوران کیسے کیسے کھیت کھلیان اور کیسا سفر ہمارا گزرتا ہے تو آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اور جیسے کہ پاکستان کی یہ مایہ ناز ٹرین ہے اور اس میں آپ کا پارلر کلاس بھی زبردست ہے۔ جہاں تک بزنس کلاس کی بات کی جائے تو اولڈ اس میں ڈبے لگے ہوئے ہیں CFI کے، لیکن چونکہ باقی اگر ہم اسٹینڈرڈ AC کی بات کریں تو چائنا کے ڈبے ہیں اور بہترین ڈبے ہیں، اور اکانومی میں بھی گرین لائن ایک واحد ٹرین ہے جس کے اندر چائنا کے کوچز اکانومی کلاس میں لگائے گئے ہیں۔ اب چونکہ جو چائنیز کوچز ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ سفر کے دوران اتنی آواز نہیں پیدا ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم گرین لائن کی جب بھی بکنگ کراتے ہیں تو ہمیں سیٹیں یہاں پہ میسر نہیں ہوتی۔ اس میں پارلر کلاس ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اسٹینڈرڈ کلاس کے جو ڈبے ہیں وہ بہترین ہیں۔ بزنس کلاس کے ڈبوں کی بات کریں تو وہ پرانی کوچز ہے CFI، اور اس میں مطلب کہ چائنیز بزنس کلاس کے ڈبے نہیں لگائے گئے، اور اگر وہ ہوتے تو یقینی طور پہ بزنس کلاس کی بھی بکنگ ملنا ہمارے لیے کافی مشکل ہوتا ہے، لیکن بزنس کلاس کی اکثر سیٹیں مل جانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ عام کوچز کی طرح ہی ڈبے ہیں۔ اور جہاں تک بات کریں تو گرین لائن جب سٹارٹ کی گئی تو بہترین سروس اور کھانے اور سفر اور ٹائمنگ بالکل اس کی پرفیکٹ تھی، اور آج ہم اس پہ سفر کریں گے اور کچھ معلومات آپ سے شیئر کریں گے، چونکہ ٹرین تقریباً 10 بجے سے پہلے ہی لگ جاتی ہے رات کو، اور 15-20 منٹ پہلے لگ جاتی ہے۔ سامان رکھنے کے بعد آپ ٹرین میں سفر کے لیے تیار رہتے ہوئے آپ سفر اپنا 10 بجے یہ یقینی طور پہ چل جاتی ہے۔ تو سفر کے دوران ہم لوگ اب جو ہے کراچی سے چل کے حیدرآباد پہنچ چکے ہیں، اور حیدرآباد میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ٹرین کا سٹاپ نہیں ہوتا، صرف 5 منٹ کا سٹاپ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم روڑی پہنچیں گے۔ اور رات کے سفر کو یقینی طور پہ آپ کو دکھانا اتنا مناسب نہیں ہے کیونکہ ایک لائٹ کی کمی ہوتی ہے، اور روڑی میں ہم آپ کو پورا ایک وزٹ کرائیں گے جس کے اندر وہاں پہ کئی ثقافت کی مطلب چیزیں وہاں ملتی ہیں، حلوہ ملتا ہے، اور بہت سے اگر آپ کی گاڑی میں چارجنگ سسٹم نہیں ہے تو چارجنگ سسٹم بھی آپ کو میسر ہے۔ جبکہ اگر پاک بزنس کی بات کی جائے تو پاک بزنس کا ایشو یہ ہے کہ وہ ٹرین اپنے مقررہ ٹائم پہ نہیں چلتی، جبکہ اس کے اندر اسٹینڈرڈ AC میں تو اچھی کوچز ہے اور چائنیز ہے، لیکن اکانومی میں پاکستان کے اندر بنی ہوئی تمام کوچز ہیں۔ تو اس وقت ہم روڑی اسٹیشن پہ پہنچ چکے ہیں، اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک واحد ایسا اسٹیشن ہے جو 24 آورز ایکٹیو رہتا ہے، اور یہاں پہ آنے اور جانے والی ٹرینیں ہر لمحے یہاں پہ موجود ہوتی ہیں۔ اور کھانے پینے کی جہاں تک بات کی جائے تو وہ بھی کافی مناسب کھانا مل جاتا ہے، لیکن پانی کا جہاں تک اگر ہم یہاں سے لیتے ہیں تو پانی جو ہے کافی مٹی والا ہوتا ہے، اور جو کہ کراچی شہر کے یا لاہور کے رہنے والے وہ پانی شاید کبھی بھی نہ پئیں۔ اور دیکھیں ہر اسٹیشن کے اوپر گرین لائن میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ چیکنگ ہوتی ہے، واش روم اور ہر چیز کو مینیج کیا جاتا ہے، جبکہ تیز گام یا باقی ٹرینوں کی بات کی جائے جو ابھی تک اپ گریڈ نہیں ہوئی تو ان کا بہت ہی برا حال ہے، پانی ختم ہے، واش روم کا میں لوٹا نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ٹرین میں جہاں اس کا 20 منٹ کا سٹاپ ہے اور پانی کسی ڈبے میں ڈالا گیا ہے کسی میں نہیں ڈالا گیا، تو یہ ایسا ہونا نامناسب ہے، جبکہ اگر گرین لائن میں ایسا ہو سکتا ہے تو باقی ٹرینوں میں ایسا کیوں نہیں ہوتا۔ ویسے بھی ہمارے ملک میں جاب کی بہت کمی ہے، اور اس وقت ایک اچھے اور ایماندار اور محنتی لوگوں کو یہاں پہ رکھ کے
ٹرین کی سروس کو بہتر بنایا جائے۔ اور جیسے روڑی میں بھی آپ کے لیے واش روم بنائے گئے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ کہ پرانے ہی واش روم کو انہوں نے بنایا ہوا ہے، جو کہ پہلے فری آف کاسٹ تھا، لیکن بہت ہی بری حالت تھی۔ لیکن اس کو بھی چاہیے کہ اپ گریڈ کریں، باہر سے بہتر بنائیں۔ اندر سے تو انہوں نے کچھ قدرے بہتر بنا دی ہے، لیکن باہر اس کا برا حال ہے۔ تو اسٹیشن کے اندر چونکہ گرین لائن جب چلتی ہے تو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ فوری طور پہ اکانومی کلاس والوں کو کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں دیا جاتا، البتہ جو بزنس کلاس اور اپنا اسٹینڈرڈ اے سی ہے، ویلکم جوس دیا جاتا ہے، اور نہ چائے پرووائڈ کی جاتی ہے۔ ان کو چاہیے کہ اگر سردیوں کا موسم ہو تو مطلب کہ چائے آپ کو دی جائے، تاکہ موسم کے ساتھ ساتھ ہی اس کی ججمنٹ ہوتی رہے۔ اب جیسے کہ یہاں پہ ہم روڑی اترے ہیں تو ایک چائے کے کیبن پہ چائے ہم نے ان سے لی ہے، اور چائے جب لی ہے تو اندازہ یہ ہوتا ہے لوگوں سے کہ ہر ٹرین کے الگ الگ چارجز ہیں۔ اگر گرین لائن کا سٹاپ ہے تو آپ کی چائے جو ہے وہ اپنے ریٹ سے 50 روپے سے بڑھ کے 80 روپے کی ہو جائے گی۔ اگر تیز گام ہے تو دوبارہ اس کا ریٹ 50 روپے، یا علامہ اقبال ہے تو 50 روپے ہو جائے گا۔ اب فرید ایکسپریس جیسے کہ پیچھے تھی گرین لائن سے، تو ابھی بھی پیچھے اور آ چکی ہے، اور لازمی طور پہ جو ہماری گرین لائن ہے اسے پہلے چلا دیا جائے گا، چونکہ اس کے سٹاپس بہت ہی کم ہیں۔ کراچی سے لے کے لاہور تک بات کی جائے تو اس کے 5 سٹاپس ہیں، اور باقی ٹرینوں کے سٹاپ زیادہ ہوتے ہیں، تو جو آگے ہوتی ہیں ان کو بھی یہ اوورٹیک کر کے آگے نکل جاتی ہیں۔ تو روڑی میں 20 منٹ کے اسٹاپ کے بعد جیسے کہ ٹرین چل جاتی ہے، اور چلنے کے بعد رات کا ہی سفر ہوتا ہے، تو زیادہ تر بلاگر روڑی تک تو آپ کو سیر کروا دیتے ہیں۔ اس کے بعد چونکہ اس وقت دیکھا جائے تو کافی ٹائم ہو چکا ہے، اور صبح اب عنقریب ہونے والی ہے، لیکن اگر گرین لائن کی سروس کی بات کی جائے تو 10 بجے رات کو سفر شروع کرنے کے بعد تقریباً صبح تک کوئی چیز اکانومی میں پرووائڈ نہیں کی جاتی، اور جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ اسٹینڈرڈ ہو یا آپ کا بزنس کلاس ہو تو وہاں پہ آپ کو ویلکم ڈرنک دیا جاتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج سے 2-2.5 مہینے پہلے ہر کوچ میں ڈسپنسر تھا، جو ہٹا دیا گیا ہے، اور لوگوں کو مکمل سہولیات تھی، یعنی کہ نہ انہیں کھانے لانے کی ضرورت تھی، نہ ان کو پانی لانے کی ضرورت تھی۔ ٹرین کے اندر آپ کو ڈسپنسر فلٹر والا پانی ملتا تھا، اور زبردست قسم کی یہ سہولیات تھی، لیکن اللہ جانے کہ اس کے پیچھے کیا پرابلم ہے۔ ذرا تحقیق کر کے معلومات تو کی، لیکن ہر بتانے والا اس چیز کو بتانے سے معذرت کر لیتا تھا، لیکن یقینی طور پہ آپ یہ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب اسٹیشنز کے اوپر پانی اور مطلب کہ چائے اور کولڈ ڈرنکس اگر مل جاتی ہیں، تو اگر یہ ٹرینوں کے اندر یہ سروس دے دیں گے تو وہ اسٹال کیسے چلیں گے؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی بہت ہے۔ تو لہٰذا اب پورا اس سسٹم کو ایک بہتر طریقے سے سوچتے ہوئے جو ہوٹل ہیں ان کو، جو مطلب کہ جو شاپس ہیں اسٹیشن کے اوپر، انہیں سوچتے سمجھتے ہوئے ٹھیکے پہ دیں، زیادہ اسٹال نہ دیں۔ اگر اچھی ٹرینوں میں یہ سروس دینی ہے تو انہی افراد کو جو ہے ٹرینوں کے اندر لگایا جائے، تاکہ ان کا روزگار متاثر نہ ہو، اور ان کو ٹریننگ دی جائے تاکہ وہ خوشی خوشی
اس کام میں آئیں اور بہتر طریقے سے انجام دیں۔ اب جیسے روڈی سے چلنے کے بعد تقریباً 6 بجے کے قریب ناشتہ پرووائڈ کر دیا گیا، انتہائی گرم تھا اور خوشی ہوئی جب ہاتھ میں آیا تو مطلب کہ حیرت ہوئی، لیکن بدقسمتی سے چائے بالکل ہی نکارہ قسم کی، یعنی کہ جیسے پانی کے اندر تھوڑا سا دودھ ڈال دیا جائے، تو چائے کی سروس بہتر بنانی چاہیے۔ کیونکہ جو اچھی سروس شروع میں بتائی جاتی ہے، اگر وہ سروس نہ رہے تو یقینی طور پہ سفر کا وہ مزہ نہیں ہے۔ اب جیسے کہ ہر اسٹیشن کے ساتھ صبح ہو چکی ہے، آپ کو ہم اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں اور جیسے ہی اب چونکہ پنجاب صادقآباد کے بعد اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو کافی دھند محسوس ہو رہی ہے کہ صبح کے ٹائم ہوگی، لیکن چونکہ اب ٹائم تقریباً 10 بجے کے اوپر ہو چکا ہے تو لیکن دھند ابھی بھی موجود ہے۔ تو اب انتظار چل رہا ہے کہ ہمارے پاس اب کھانے وال اسٹیشن لودھراں آگے آ رہا ہے، اور جیسے ہی وہ اسٹیشن آئے گا تو ہم نیچے اتر کے منہ ہاتھ دھو سکتے ہیں۔
لیکن کافی موسم ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے یقینی طور پہ انسان کا دل چاہے گا کہ چہرہ نہ ہی دھویا جائے تو بہتر ہے۔ اب دیکھیے کتنے کھیت ہیں لیکن دھند کی وجہ سے وہ دکھنے میں اتنا صاف دکھائی نہیں دے رہا، اور کراچی سے آنے والوں کو یہ ویدر تو بہت ہی اچھا لگتا ہے، اور یقینی طور پہ کراچی میں دھند کا سماں تو سال میں ایک آدھ دفعہ ہوتا ہے، لیکن جس وقت دھند ہوتی ہے تو سردی بالکل ہی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن پنجاب میں یہ ہے کہ دھند کے ساتھ سردی کی شدت کافی زیادہ رہتی ہے، اور جب بھی سفر کیا ہے تو ہمیشہ نوٹ کیا ہے کہ صحیح سردی جو ہے وہ لاہور سے ہی اسٹارٹ ہوتی ہے، اور لاہور سے پہلے آپ یہی کہتے رہیں گے کہ سردی کوئی خاص نہیں ہے، سردی کوئی خاص نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنے زبردست کھیت کھلیان، اور یہاں کے رہنے والوں کو ایک تازہ فضا اور آکسیجن کی وافر مقدار یہاں سے مل جاتی ہے۔ اب مختلف ٹائپ کے کھیت کھلیان فصلیں یہ ہے، اور اسٹیشن کے آس پاس کا ایریا ہے جس میں انہوں نے کچے روڈ بنائے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں بھی یہ اگر سبزہ ہوتا تو سفر اور حسین ہوتا۔ تو اب دیکھیے ٹائم بڑھتا جا رہا ہے لیکن دھند اگر دیکھی جائے تو چلتی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ اگر ہم بات کریں کہ کھانے وال، سائی وال، اکاڑا، چیچا وطنی، یہاں بہت زیادہ سبزہ موجود ہے، اور یہ دیکھ کے ہمیں یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ ہم پنجاب میں موجود ہیں، اور ہے بھی موجود۔ لیکن یہ کہ سندھ کے اندر دیکھا جائے تو زیادہ تر ہمیں جھاڑیوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور اب ویسے سندھ کو بھی کافی حد تک بہتر بنایا گیا ہے، لیکن یہ کہ پنجاب میں ہمیں جھاڑیاں کم ہی نظر آتی ہیں، اور یہی پنجاب کا حسن ہے۔ تو اب چھوٹے موٹے اسٹیشن بھی آ رہے ہیں جو ہم ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے جا رہے ہیں، اور کھانے وال سے پہلے لودھنا آئے گا، اور لودھنا ایک جنکشن ہے اور وہاں سے کئی ٹریک بھی گزرتے ہیں، اور یہ ٹرین چونکہ اسٹاپ بہت کم کرتی ہے، اور سما سرکہ ہو گیا، یہ چھوٹے موٹے اسٹیشن ہیں، یہاں پہ تیز گام یا دوسری ٹرینیں تو اسٹاپ کرتی ہیں، لیکن گرین لائن کو اسٹاپ کم دیے گئے ہیں، اور ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی اچھی ٹرین چلتی ہے تو اللہ بہتر جانے کہ اس کے اسٹاپ بڑھاتے جاتے ہیں، اور ٹرین جو ہے مزید جو ہے وہ جو ٹائم اس کو کم سے کم دیا جاتا ہے اس میں اضافہ کرتے جاتے ہیں۔ اب جیسے یہاں پہ اسپیڈ اچھی خاصی تیز بھی ہو، لیکن ایسا ٹریک ہے کہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ گاڑی کی رفتار کافی زیادہ ہے، اور اب جیسے کہ ٹائم تو بڑھتا جا رہا ہے لیکن دھند دیکھیں کہ مستقل طور پہ موجود ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ٹرینیں لیٹ ہو جاتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ڈرائیور حضرات انسانی جانوں کو یا جانوروں کو دھند کے اندر دیکھنے میں دقت ہوتی ہے، تو ٹرین کی رفتار کو انہیں ہلکا رکھنا پڑتا ہے تاکہ ایسا نقصان نہ ہو۔ چلیں ایک کھلے ایریے میں ٹرین چل رہی ہے تو اسپیڈ چیک کرتے ہیں اپنے دوسرے موبائل سے کہ اس وقت کیا اسپیڈ ہے، اور آپ کو یہ شیئر کرتے ہیں۔ تو ٹرین چونکہ اس وقت 96، 98 اور 103 کلومیٹر کی اسپیڈ سے چل رہی ہے۔ اچھا ٹرین کوئی بھی ہو، انجن پہ ڈپینڈ کرتا ہے اسپیڈ کا، اور میں نے تو کئی دفعہ عوامی پہ سفر کیا ہے تو اس کی اسپیڈ 120 کے لگ بھگ بھی جا پہنچی ہے، چونکہ تھوڑا بہت ایپ کے اندر بھی ایشو ہوتا ہے کہ وہ 120 کو 123 بھی ایشو کر دیتا ہے، اور اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے ٹرین کے اندر ہماری دو فیملیز ہیں، اگر یہاں بزنس کلاس میں آتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ بزنس کلاس میں جو ہے وہ ایک روایتی ڈبہ لگا ہوا ہے،
جو کہ اچھا ہے، برا نہیں ہے، زبردست ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پرانا بھی ہو جاتا ہے، اور جسے میں بار بار برا کہہ رہا ہوں، لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پرانا ہو جاتا ہے۔ پانی کا انتظام ڈسپینسر بڑا افسوس ہوا ہے یہاں پہ، چونکہ جب میں نے بکنگ کرائی تو مجھے اتنی زیادہ سہولیت نظر آئیں کہ میرا دل چاہا کہ بہترین سفر جائے گا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے پانی کا بندوبست کر لیا تھا، ورنہ تو اگر ان کے آسرے پہ ہوتے تو پھر تو بہت برا حال ہوتا۔ اب چونکہ ہمارے اسٹیشن جو ہیں وہ خانے وال ہیں، باقی جو ہے ابھی فی الحال لودھرا آئے گا، اور لودھرا پہ اسٹاپ تو اس کا نہیں ہے غالباً، لیکن بعض اوقات کچھ ٹیکنیکل وجوہات کے تحت اسپیڈ ہلکی ہو جاتی ہے، اور چونکہ یہاں سے کافی پٹریاں بھی مختلف لائنز پہ جاتی ہیں، کچھ سرگودا، کوئی فیصل آباد، خانے وال سے بھی جاتی ہیں، تو جتنے بھی جنکشن ہیں وہاں پہ کئی روٹس آتے ہیں، اور ایک ہر شہر کا ایک اپنا بہترین مزہ ہے۔ اور جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ راستے میں کتنی پیاری پیاری مساجد آتی ہیں، اور اگر جیسے دیواریں اگر صاف ہوں، اس پہ کچھ لکھا نہ ہو، آس پاس کا ایریا صاف ستھرا ہو، کچرا نہ ہو، شوپر نہ ہو، تو ایک سفر کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اب دیکھیں اگر لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ دن بہ دن ایسا مسئلہ آتا ہی رہے گا، اور اس لمحے ہمارے پاس ایک سمرسٹا کا اسٹیشن آ گیا ہے، لیکن بہرحال ہم سمجھ رہے تھے کہ لودھرا آئے گا، لیکن سمرسٹا اب آیا ہے جا کے۔ سمرسٹا اس کو بتا دو اتر رہا ہے تو تو کئی اسٹاپ نہیں کرتی یہ ٹرین، اور سمرسٹا ہو گیا، چونکہ بہاولپور کے شہر کی ابتدا ہو چکی ہے۔ البتہ بہاولپور پہ اس کا 5 منٹ کا اسٹاپ ہے، اور اندازہ یہ ہے کہ یا تو بہاولپور یا خانے وال یہاں پہ کھانا رکھا جاتا ہے، اور چونکہ ٹرین لیٹ ہو جاتی ہے تو کھانا بھی لیٹ ہو جاتا ہے۔
لیکن زیادہ امکانات یہی ہیں کہ کھانا جو ہے وہ کھانے وال سے لوڈ کیا جائے گا، لیکن چونکہ ٹرین لیٹ ہو چکی ہے تو کھانا بھی لیٹ ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کھانا ان کا ٹرین میں تیار نہیں ہوتا، بلکہ تیار کھانے وال یا بھاولپور میں ان کا ہوتا ہوگا سلسلہ۔ اب چونکہ ٹرین کا اتنا اسٹاپ نہیں ہے اور ہر ڈبے کے اندر اسٹاف ہوتا تو ہے لیکن ان کے معلومات نہیں ہوتی، جو یہ بات ان سے معلوم کر کے شیئر کی جائے، چونکہ مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ باتیں آپ کو بتائی جائے، لیکن چونکہ یہاں کا جو اسٹاف ہے یا تو بتانے سے احتیاط کرتا ہے یا پھر ان کے نالج میں یہ باتیں نہیں ہوتی، یا پھر وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی ڈیوٹی ہو آن ڈیوٹی اس کی جگہ کوئی دوسرے بندے کام کر رہے ہوں۔ اچھا، ٹرین کے اندر یہ ایک بات نوٹ کی کہ ہر ڈبے میں صفائی کا بہترین نظام بنانے کے لیے ایک ایک بندہ وہاں پہ صفائی کے لیے رکھا گیا ہے، لیکن ایک دو کوچز میں میں نے دیکھا کہ ہر لمحے صفائی کا انتظام ہو رہا ہے، لیکن بعض جگہ جو ہے وہ آپ کے ڈبے گندے ہو رہے ہیں، لیکن جو بھی اس کا اسٹاف ہے وہ آخر کہاں ہے ڈھونڈنے کے بعد اپنے ڈبے کی بھی میں نے صفائی کا کہا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے صفائی کر دی، لیکن چونکہ ٹرین کے اندر ہم جب اپنی سیکنڈ فیملی کے پاس جا رہے ہیں 6 ڈبے میں کراس کرنے کے بعد، تو دیکھ رہے ہیں کہ بیچ میں کافی سارے جو ہے وہ زبردست قسم کے ڈبے آئے۔ تو لودھرا اسٹیشن آ چکا ہے، کافی صاف ستھرا اور حسین زبردست قسم کا ہے، اور یہاں پہ اس کا سٹاپ تو نہیں ہے، البتہ یہاں سے ٹرین کی کافی پٹریاں نکلتی ہیں مختلف روٹ پہ۔ اب جیسے کہ مین لائن پہ یہ ML1 پہ یہ ٹرین چل رہی ہے، اور یہ پنڈی تک اسی ٹریک کے اوپر سیدھا لاہور سے گوجرانوالہ گجرات ہوتے ہوئے پنڈی تک جاتی ہے، جبکہ کچھ لائنز یہاں پہ ایسی ہیں جو سرگودا سائڈ پہ بھی گزرتی ہیں، کچھ فیصل آباد سے بھی کنیکٹ ہوتی ہیں، تو اسی لیے اسے لودھرا جنکشن کہا جاتا ہے۔ اور جیسے کہ اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم جس لائن پہ جا رہے ہیں یہ سیدھی پشاور تک جاتی ہے، اور سائڈ پہ جیسے کہ وہ جانب اگر آپ دیکھیں تو ایک لائن جا رہی ہے جو جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے وہ ہم سے دور ہوتی جائے گی، تو لہٰذا لودھرا جنکشن کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ یہاں سے کئی روٹس کی مطلب کہ پٹریاں یہاں سے الگ ہو جاتی ہیں، اور ہر ٹرین جہاں جہاں جانا چاہے اس جانب چلی جاتی ہے۔ تو بہرحال جو سفر روزانہ کرنے کے عادی ہوتے ہیں انہیں ایک ایک چیز سے پوری معلومات ہوتی ہے، اور ہمیں بھی جتنی معلومات ہے ہم آپ کو فراہم کر رہے ہیں، اور سفر کے ساتھ انجوائے کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب بھی کریں اور کچھ کامنٹ بھی کریں، کیونکہ فیملی کے ساتھ اگر سفر کیا جائے تو ویڈیو بنانے میں کافی مسئلہ ہو جاتا ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ فیملی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور ساتھ میں جو پلان بنایا ہوتا ہے کہ جس کوالٹی اور جس طریقے سے ویڈیو بنانی ہے وہ ظاہر سی بات ہے نہیں بنائی جا سکتی، اور اس کے لیے 2-3 بلاگرز ایک ساتھ ہوں تو کوریج اچھی ہو جاتی ہے، اور سامان کی بھی حفاظت کا سلسلہ ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، لیکن بہرحال جو بھی ہے جو معلومات ہے اس سے پہلے بھی ویڈیوز میں آپ کو دیتا رہا اور اس ویڈیو میں بھی دیتا رہا۔ اب جیسے یہ دیکھیں کتنا زبردست ٹریک جا رہا ہے، اور یہ آگے سے یہ دوسری جانب چلے جائے گا۔
زبردست کھیت ہیں اور دیکھیں ہوا کے تھپیڑے پڑ رہے ہیں، اتنی زبردست ہوا چل رہی ہے ٹرین کے دوران پریشر کی وجہ سے، اور یہی وجہ ہے کہ مائک چونکہ میرا آلریڈی ڈاؤن ہو چکا ہے، اگر مائک ہوتا ہے تو یہ آواز شاید آپ کو نہیں آتی، تو یہ جو ہوا کے تھپیڑے پڑ رہے ہیں یہ صرف مائک نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اب جہاں کوئی شہر آنے لگتا ہے تو آبادی سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب کوئی نہ کوئی شہر آ رہا ہے، لیکن کئی ایسے شہر ہیں کہ جہاں پہ کھیت کھلیان بھی ہے۔ اب اسپیڈ اگر ہم چیک کرتے ہیں تو تقریباً 100 کے لگ بھگ ہی ہے، اب جیسے یہاں پہ 933 کلومیٹر کا ڈسٹنس کور ہو چکا ہے۔ اب کھانے والا آ رہا ہے اور کھانا ہمیں ابھی تک نہیں دیا گیا، تو یقینی طور پہ کھانے وال سے ہی لوڈ شاید کیا جائے کھانا، اور اب کھانے وال بالکل قریب ہے اور ٹرین کی سپیڈ 10 کلومیٹر کے آس پاس ہے۔ اگر ٹرین کی بات کی جائے تو تقریباً 1.5 گھنٹہ ٹرین لیٹ ہو چکی ہے خانے وال تک، لیکن سٹاپ بالکل نہیں کر رہی، یہ غیر ضروری، لیکن اللہ بہتر جانے کہ کیا وجہ ہے کہ 1.5 گھنٹہ اس کی کیا سپیڈ ہوئی ہے کہ یہ لیٹ ہو گئی ہے۔ تو یہ ہے کہ کئی جگہ پی ایل سی دے دی جاتی ہے، مرمت کا کام ٹریک کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، تو وہ رات کے دوران چونکہ چائنیز ڈبے ہونے کی وجہ سے بالکل فیل ہی نہیں ہوتا ٹرین چل رہی ہے کہ رکی ہوئی ہے، تو یہی نئے ڈبوں کا اور چائنیز ڈبوں کی کوالٹی میں فرق ہے۔ تو اب کھانے والے اسٹیشن آ رہا ہے، تو ہم کچھ بچے ہیں یہاں پہ، وہ اس ٹرین کو دیکھنے کے بعد بہت سے لوگ جو کھانا ہوتا ہے ان کو دے دیا جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے چلتے ہوئے ہاتھ میں تو نہیں دیا جا سکتا، اور ادب کے لحاظ سے تو نہیں دیا جا سکتا، اگر وہ کیش کر لیں تو کئی لوگ ان کو کھانا دیتے ہیں، اور میں نے بھی کچھ فروٹ تھا لیکن وہ تھرو تو کیا ہے، لیکن اب اللہ کرے کہ وہ ہاتھ میں تو نہیں آیا تو کھانے کے لائق رہا ہو، کیونکہ اب یہ مجبوری بھی ہوتی ہے، چونکہ ہر بچے چاہتے ہیں کہ اس ٹرین پہ جو بڑے بڑے شہروں سے لوگ آتے ہیں، اور بچے چاہتے ہیں کہ ایک اچھے ٹیسٹ کے کھانے انہیں لوگ یہاں پہ دینے بھی چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے سفر کے دوران لوگ اچھے اچھے کھانے پینے کی چیزیں بھی لے کے آتے ہیں، تو بہرحال سفر جاری ہے، اور کھانے وال سے کافی پہلے ٹرین کی رفتار بہت ہلکی کر دی گئی ہے، تو چونکہ یہ بھی ایک کھانے وال بھی جنکشن ہے، یہاں سے بھی فیصل آباد اور سیالکوٹ اس سائڈ کے تمام وزیر آباد کے روٹس یہاں سے نکلتے ہیں، اور ٹرین کو بہت سوچتے سمجھتے ہوئے اس لائن پہ کھڑا کرنا ہوتا ہے جہاں سے یہ پشاور تک کی ٹرین کا ٹریک اسے مل سکے۔ تو سفر جاری ہے، اور سفر کے حسین منظر آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں، اور جگہ جگہ یہ آپ کو پٹریاں نظر آئیں گی جو کسی لمحے بھی ٹرینوں کو روک کے یا ان کی سپیڈ ہلکی کر کے یہ مرمت کا کام جاری ہوتا ہے۔ تو چونکہ 24 آورس میں ہر لمحے کوئی نہ کوئی ٹرین آ رہی ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر ٹرینوں کے ٹائم قریب ہی ہوتے ہیں۔ اب کھانے والے اسٹیشن آ چکا ہوا ہے، اور یہاں پہ تقریباً 20 منٹ کا سٹاپ ٹرین کرے گی۔
جی سر. اسٹاپ ہے تو صحت کے لیے ضروری ہے کہ آج 20 منٹ کی واک کریں. اور یاد رکھیں کہ کھانے وال کے بعد گرین لائن میں آپ کو کھانا ملتا ہے، اور لازمی 2-4 روٹیاں لے لیجئے گا اگر 5 بندے ہیں، کیونکہ روٹیاں آپ کو کم دی جائیں گے. سالن زیادہ ہوگا، روٹیوں کی کمی ہوگی. تو اگر تو آپ کھانے پینے والے ہیں تو اس بات کو لازمی پسند کریں گے. تو چلے ٹرین چلنے والی ہے. دیکھتے ہوئے آنے وال کے بعد
اکانومی کلاس کا یہ ڈبہ جو ہے وہ چائنیز ہے، اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو باقاعدہ لکھا بھی ہوا ہے، اور چائنیز ڈبے کی کاپی پاکستان میں بھی بنتی ہے CFIU کے نام سے، اور جب نئے ڈبے ہوتے ہیں تو وہ چاہے پاکستان بنے یا چائنیز ہوں، ان کی کارکردگی کافی بہتر ہوتی ہے۔ تو دوسری جانب سے ایک ویو دکھا رہے ہیں، کیونکہ اب ٹرین کافی رفتار سے چل رہی ہے، کیونکہ اب یہ 1.5 گھنٹہ لیٹ ہے، اور کھانا بھی اس میں پرووائڈ کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے پاس سے گزر رہے ہیں، لیکن ہر ڈبے کو ایک وقت میں یہ پہلے تمام مسافروں کو دیتے ہیں، اور ایک ایک ڈبہ کرتے ہوئے وہ اپنے جو ہے رفتار کو مینیج کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کھانے کا ٹائم چونکہ ہو چکا ہے، اور تقریباً 2 بجے کا وقت ہو چکا ہے، اور ابھی تک کھانا ہمیں پرووائڈ نہیں کیا گیا ہے، لیکن چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کھانا ملنا ہے تو ہم پرچیز بھی نہیں کر سکتے، کہ جب ملے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ کے ٹکٹ کے کرائے کے اندر ہی وہ شامل ہوتا ہے۔ تو سفر جاری ہے، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور فل انجوائے کریں، اور ایک سردیوں کا بہترین موسم جو آپ اکانومی کلاس میں بھی بہت اچھا انجوائے کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب ویو دیکھیں تو آپ کو ٹرین کی پٹری تو نظر نہیں آئے گی، لیکن یہ ہے کہ آپ کو کھیت کھلیان زبردست قسم کا ساتھ میں روڈ بھی چل رہا ہے، اور اگر میں ٹریولنگ کی بات کروں تو اگر ساتھ میں روڈ چل رہا ہوتا ہے تو مجھے کافی یہ سین حسین لگتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب بندہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتا ہے تو اس کا سب سے اہم جو پہلو ہوتا ہے کہ وہ جس کام کے لیے جا رہا ہے وہ کام کر کے آنا ہے، لیکن ساتھ میں یہ دیکھا جائے تو ہمارا ذہن کافی ریلیکس ہوتا ہے، کیونکہ ہم جب ایک شہر میں رہتے ہیں تو ہر چیز ہمیں ڈیلی بیسس پہ وہ نظر آتی ہے، ایک روٹین ورک ہوتے ہیں، تو جب ہم شہر سے باہر نکلتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ روڈ، کھیت اور نئے نئی چیزیں دیکھتے ہیں، تو اسی سے ہمارے ذہن میں کچھ نئے نئے خیالات اور نئے نئے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ سال کے اندر وہ ایک آدھ بار لازمی سیر و تفریح کرے اور کہیں ٹریولنگ کرے، کیونکہ انسانی ذہن آج کل کے دور میں کافی تھک جاتا ہے۔ اب دیکھیں ساتھ روڈ چل رہا ہے، اور اگر کوئی بائی روڈ بھی آنا چاہے تو کتنی کم ٹریفک ہے، تو اگر ہم کراچی کی بات کریں تو اتنے روڈ پہ اتنی ٹریفک ہوتی ہے کہ تھوڑا سا فاصلہ بھی کئی گھنٹوں تک، اور اگر سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہوں تو پھر سفر کرنا آپ کو پتہ ہے کہ کتنا عذاب بن جاتا ہے۔ تو مختلف ٹائم میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ہم پنجاب، حیدرآباد کی بھی اگر بات کریں، چلے سنگھ کی بات کرتے ہیں، پنجاب کی بات کرتے ہیں، رحیم جہاں خان، ملتان، اور اگر گوجرانوالا کی بات کی جائے تو سڑکیں ایسی ہیں کہ کراچی سے بہتر ہیں۔ تو جب ان شہروں کو مینٹین کیا جاتا ہے تو بڑے شہروں کو تو اس سے بھی اچھے پیمانے پہ کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آبادی اگر زیادہ ہے تو وہاں سے آپ کو ظاہر سی بات ہے لوگ ٹیکسز بھی دیتے ہیں، تو ان کا خیال زیادہ رکھنا چاہیے، جبکہ اللہ کرے کہ پاکستان کے تمام صوبے، تمام شہر حسین اور زبردست بنے، اور ہمارے ملک میں جو بھی حکمران آتے ہیں وہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ آسائشیں اور آسانیاں پیدا کریں، تاکہ زندگی کے اندر یہ ہر سفر میں انجوائے کر سکیں اور دعائیں بھی دے سکیں، کیونکہ ہر انسان کو دعائیں دینی چاہیے، کیونکہ دعاؤں سے ہی انسان بیماریوں سے اور ایسے حادثات سے بچا رہتا ہے جو کہ اللہ کی طرف سے کسی وقت بھی ایک انسان پہ
آزمائش آ جاتی ہے، وہاں پہ پیسہ بھی کام نہیں آتا۔ تو لہٰذا دعائیں بھی لینا ضروری ہے، صرف پیسہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، پیسے کے ساتھ صحت ہوگی تو ہر چیز آپ کو اچھی لگے گی۔ اب جیسے کہ آپ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ گاڑیاں ہیں جو ہمارے ساتھ آ بھی رہی ہیں اور کچھ جا رہی ہیں، تو وہ ریس لگاتے ہوئے ہم سے یا تو آگے نکل جاتی ہیں۔ ہماری اسپیڈ اس وقت 102 کلومیٹر ہے، تو لازمی طور پہ ہمیں پیچھے وہی کر سکے گا جس کی اپنی بھی رفتار زیادہ ہوگی، ہماری ٹرین سے رفتار زیادہ ہوگی۔ تو سفر انجوائے کریں، کھانا آ چکا ہے لیکن کافی انتظار کرنے کے بعد، اور اگر دیکھا جائے تو بہت ہی زیادہ کوالٹی ڈاؤن ہو گئی ہے، یعنی کہ پہلے تو اچھی خاصے گلاب جامن، رائتا اور نان بھی فریش دیا جاتا تھا۔ اگر نان کی کنڈیشن دیکھیں تو انتہائی سخت نان، کہ میرے خیال سے جس کے دانت اچھے بھی ہوں وہ چبا نہ پائے۔ تو ریلوے کو چاہیے کہ بھائی جو سروس آپ پہلے کھانا دے رہے تھے وہ کہاں گئی وہ سروس؟ تو کرایہ تو کم نہیں ہوتا لیکن آسائشیں، سہولیات اور معیار دن بدن کم ہوتا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہی ایک افسوس ہے کہ پاکستان کے اندر کئی بلاگر جو ہے بڑے بڑے ہیں، وہ ٹرین کے اوپر بلاگنگ کرتے ہیں، لیکن وہ کس طرح سے اس نظام کو بہتر بتائیں جب وہ نظام دن بہ دن خراب ہوتا جاتا ہے۔ تو اب لاہور کی آبادی شروع ہو گئی ہے، رائمنڈ اسٹیشن جیسے ہی گزرتا ہے یا آنے والا ہوتا ہے تو لگاتار ہی لاہور تک آبادی چلتی ہے۔ وہ اب پتہ نہیں شاطرہ سائڈ سے نہ آ رہی ہوں۔ تو اللہ اللہ کرتے ہوئے لاہور کی حدود میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور اب یہاں پہ بھی ٹرین کی رفتار تھوڑی سی آہستہ ہی رہے گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے لاہور ریلوے اسٹیشن پہ کئی آپ کے پلیٹ فارم ہوتے ہیں، تو ہر ٹرین کو دیکھتے ہوئے چونکہ ڈاؤن اور اپ دونوں ہی آ رہے ہوتے ہیں، تو مینیج کرنے والوں کو بھی کافی یہ فیصلہ کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ ویسے ان کے پلان کے مطابق انہوں نے ہر ٹرین کو ایک اسٹاپ دینے کے لیے ٹائم کے حساب سے اگر آتی ہے تو مائن بنایا ہوتا ہے، لیکن اگر ٹرینیں ایک ساتھ آ رہی ہوتی ہیں تو پھر یہ مینیج کرنا ریلوے کے لیے ایک مشکل ہو جاتا ہے، جس کی بنیاد پہ ٹرینیں جو ہے ہلکی رفتار میں ہی اسٹیشن کی جانب چلتی ہیں، تاکہ جب تک کہ یہ ان کو اوکے ڈیسیجن ملے، بے شک کہ ریڈ سگنل دیا جاتا ہے تو وہ اسپیڈ ہلکے کر لیتے ہیں، تاکہ ہم چلتے چلتے ہی ہمیں جیسے ہی سگنل ملے تو ہم اپنے ٹریک کی جانب ہماری جو ہے جو بھی اسٹیشن ہمیں الاٹ کیا جائے تو ہم چلتے رہیں۔ لیکن اگر تیز رفتاری سے ٹرین چلے تو یقینی طور پہ ایک جگہ آ کے وہ پھر کھڑی رہے گی اور پھر اس کے بعد انتظار چلے گا۔ تو چونکہ ٹرین کو ہلکی رفتار میں ہر اسٹیشن پہ چلانے کی مین وجہ یہی ہوتی ہے۔ تو ایک بہترین سا کرو بھی آپ کو نظر آئے گا جیسے ہی ٹرین لاہور کی جانب جاتی ہے، تو اور واضح طور پہ ایک بڑا کرو بھی آ جاتا ہے کہ بعض اوقات تو فیل ہو رہا ہوتا ہے جیسے ہم دوبارہ کراچی کی جانب جا رہے ہیں۔ تو سامنے اورنج ٹرین کا بھی ہمیں پل نظر آ رہا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اورنج ٹرین دکھائی دے بھی جاتی ہے، لیکن قسمت کی بات ہوتی ہے، تو آج اس لمحے ٹرین اوپر سے نہیں گزر رہی، ورنہ یقینی طور پہ ہمیں نظر آتی۔
تو لاہور کی حدود تو مکمل طور پہ آ چکی ہے، اب اسٹیشن بھی عنقریب آنے والا ہے۔ تو ٹرین ایک مخصوص ٹائم پہ لیٹ ہو چکی ہے اور مزید تھوڑی سی اور لیٹ ہوئی ہے ٹرین، اور دیکھتے ہیں کہ لاہور کا اسٹیشن جیسے آتا ہے تو ہم بتا سکیں کہ یہ کس ٹائم لاہور پہنچی ہے۔ اور 4:15 پہ لاہور پہنچ چکی ہے۔ اس طریقے سے تقریباً یہ 1.25 گھنٹے ٹرین لیٹ پہنچی ہے، اور چونکہ دھند کی وجہ سے ٹرینیں کافی زیادہ لیٹ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ گرین لائن ایک بہترین ٹرین ہونے کے باوجود بھی تقریباً 1.25 گھنٹے تاخیر سے پہنچی، اور میرے خیال سے باقی ٹرینوں کی نسبت یہ ٹائم کافی مناسب ہے، ورنہ کئی ٹرینیں 8 گھنٹے 6 گھنٹے 5 گھنٹے 4 گھنٹے لازمی لیٹ ہو رہی ہیں، اور اس کی پیچھے بنیادی وجہ کہ اگر ان کے ٹائم میں دھند کا وقت آتا ہے تو ٹرینوں کی رفتار کم ہو جاتی ہے، جبکہ گرین لائن کو یہ ایڈوانٹیج بہت ہوا کہ جو دھند کا ایریا تھا وہ اسے روشنی کے ٹائم میں ملا، اور کچھ کم لیٹ ہونے کی بنیادی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب بہت سے کلی حضرات سواریوں کے لیے پہلی ڈپو پہ چڑھ جاتے ہیں تاکہ انہیں اپنے روزگار کے لیے کچھ مسافر ایسے ملیں جن کا سامان وہ باہر تک چھوڑیں۔ تو کئی فیملیز ہوتی ہیں، ان کا سامان کافی زیادہ ہوتا ہے، تو لازمی طور پہ کلی کی مدد لینی پڑتی ہے، لیکن جو سنگل فیملیز ہوتی ہیں، 1 بیگ 2 بیگ، وہ زیادہ تر ان کی اپنی سچویشن کاؤنٹ ہوتی ہے۔ تو اس وقت دیکھیں تو بڑی مشکل سے ہمیں ٹرین اسٹیشن سے ٹچ کرتے ہوئے ملی ہے، باقی جو پیچھے کے ڈبے ہیں وہ تو کافی مطلب کہ اسٹیشن سے آؤٹ ہیں۔ تو سامان اتارا جا رہا ہے، اور لاہور ایک زبردست قسم کا ایکٹیو شہر ہے، اور ٹرین کو رخصت کرتے ہیں۔ تو اس وقت ٹرین پنڈی کے لیے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ تو اپنے کامنٹس سے بتائیں کہ ہماری کوشش میں جو کمی ہے تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں تاکہ نیکسٹ ٹائم ویڈیو اس سے بہتر بنائیں۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔